السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے میکرو اکنامکس کی سیریز میں، جسے ہم کہتے ہیں کنزمپشن فنکشن. اس سے پہلے ہم کنزمپشن کے بارے میں بات کر چکے کہ کنزمپشن کسے کہتے ہیں. آج ہم کنزمپشن فنکشن کے بارے میں بات کریں گے، اس کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے. کنزمپشن فنکشن کیوں بنا اور یہ ہمارے کہاں کام آ سکتا ہے کنزمپشن فنکشن. تو کنزمپشن فنکشن ہم اسے کہتے ہیں، consumption function describes a relationship between consumption and disposable income. کیا مطلب؟ ہم ڈسپوزیبل انکم کے بارے میں بات کر چکے. اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سب سے پہلے ڈسپوزیبل انکم کو جانیے، اس کے بعد آپ کو یہ ویڈیو صحیح طرح سمجھ آئے گی. ان کے درمیان ریلیشن شپ کیسے، سب کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ کیسے آ سکتا ہے. ڈسپوزیبل انکم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ڈسپوزیبل انکم میں ٹیکس انکلوڈ نہیں ہوتا، ٹیکس ہم دے چکے ہوتے ہیں. ڈسپوزیبل انکم میں ہم ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہماری پرسنل ہوتی ہے، اس میں کوئی ٹیکس وغیرہ یا کوئی سروسز کے چارجز ہم نے نہیں دینے ہوتے. اس ٹاپک میں مطلب ہم اپنی پرسنل انکم کو کیسے کنزیوم کرتے ہیں، کہ مطلب ہم ہمارے پاس جو منی آتی ہے، جو فائنل منی آتی ہے ہمارے پاس آتی ہے، فائنل ویلیو جو ہمارے ویج کی مقدار میں ملتی ہے، جس میں کوئی سروسز ہم نے آگے پے نہیں کرنے ہوتے، اس سے ہم کیسے مطلب اس سے ہم کنزیوم کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم ان میں سے کنزیوم کرتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے کہ مطلب ڈسپوزیبل انکم اور کنزمپشن فنکشن کے درمیان ریلیشن شپ اس وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں ہم نے صرف اور صرف اپنے جو مطلب ویجز ہے، ہمارے پاس جو منی آتی ہے ویجز کے ذریعے، ویجز کے ریسورسز سے، تو ہم وہ منی صرف اپنے اخراجات پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے چیزیں کنزیوم کرتے ہیں جو ہر فیملی کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ کانسیپٹ بنا کیوں اور کب بنا اور کس نے بنایا. اگر ہم بات کریں تو میکرو اکنامکس کی بھی میں ایک برتھ ویڈیو بنا چکا ہوں، تو آپ سب سے پہلے وہ ہسٹری جانیے. 1936 میں ہمیں کنزمپشن فنکشن کی ضرورت پڑی کہ کنزمپشن فنکشن کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہے ملک کو بہتر بنانے کے لیے. تو جان میارٹ کینز نے نیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہیں ضرورت پڑی کہ ہمیں اب کوئی نہ کوئی کنزمپشن فنکشن کے نام سے بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کہ اگر ہم کنزمپشن فنکشن کی مطلب بنائے، اس کی وجہ سے ہماری کنٹری میں، ہمارے نیشن کو کافی ڈیولپمنٹ مل سکتی ہے. تو اس لیے جان میارٹ کینز نے کنزمپشن فنکشن کو انٹروڈیوس کروایا 1936 میں، کہ گورنمنٹ سپینڈنگ میں کنزمپشن فنکشن ہمارے کام آئے اور ہماری جو نیشن ہے، ہماری جو کنٹری ہے، اسے اور ڈیولپ ہو، وہ اور ڈیولپ ہو، اسے اور ڈیولپمنٹ ملے، تاکہ ہماری کنٹری اور بہتر سے بہترین کی طرف جائے. ان میں سے کچھ فیکٹرز اور بھی ہے جو کنزمپشن فنکشن کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتی ہے، ریلیشن رکھتی ہے کنزمپشن فنکشن کے ساتھ، جس میں سب سے پہلے انکم کی بات کرتے ہیں کہ انکم مطلب ضروری ہوتی ہے کسی بھی ہاؤس ہولڈ یا کسی بھی فیملی لیول کو اگر دیکھا جائے تو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے. تو وہ پیسے کسی نہ کسی ریسورسز سے آتی ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی کو کام کرنا ہوگا اس گھر سے، تو اسے انکم کا نام دیا جاتا ہے یا ویج کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے ویلتھ کی، ایکسپیکٹیشن کی. ایکسپیکٹیشن بھی کچھ لیولز تک ہوتی ہے، کہ آپ فیملی کی بات کریں، کچھ فیملی جو ہوتی ہے وہ ایلیٹس لیول کی ہوتی ہے، کچھ فیملی مڈل لیول کی ہوتی ہے، کچھ فیملی کافی لو لیول کی ہوتی ہے. تو اس میں انکم کی بھی ڈفرنس ہوتا ہے، کہ مطلب ایلیٹس لوگوں کو کافی ہائی چیزیں یوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کافی ہائی چیزوں کی ڈیمانڈ ان کی ہوتی ہے، کہ مطلب ان کی پرویجز، ان کی انکم بھی کافی انکریز ہوتی ہے، کافی ہائی لیول کی انکریز منی ان کے پاس ہوتی ہے، جو ہر منتھ وہ مطلب یا تو بزنس کے ذریعے انکم لیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں بڑے گورنمنٹ سیکٹر میں آفیسر کے سیٹ پہ کام کرتے ہیں. اور کچھ مطلب مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مطلب گزارا کر لیتے ہیں، کہ اگر کچھ کم پیسوں سے بھی انہیں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ گزارا کر لیتے ہیں، یا کوئی انہیں کھانے کی چیز کسی کم لیول پہ ملے، کوئی کم ہو، انکریز نہ ہو، زیادہ مہنگا نہ ہو، تو وہ گزارا کر لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ آتے ہیں جو لو لیول کے ہوتے ہیں. ایکسپیکٹیشن کی میں نے بات کی کہ ان میں سے کچھ لیولز ہوتے ہیں. ابھی ہم لو لیول کی بات کریں گے. لو لیول وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب انہیں کچھ بھی ملے، وہ
مطلب خوشی خوشی لے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. ان کے نہ کچھ بڑی ڈیمانڈز ہوتے ہیں، نہ ان کے کچھ خواہشات ہوتے ہیں، نہ ان کو مطلب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں جو بھی ملے وہ خوشی خوشی لے لیتے ہیں اور انہیں خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور ان میں پھر الگ الگ ٹائپ کی اور بھی باتیں آتی ہیں. انٹرسٹ ریٹ کی بات آتی ہے، ایج کی بات آ جاتی ہے، ایجوکیشن کی بات آ جاتی ہے، اور میں فیملی لیول کی اس میں بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم پہلے ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو میں نے کہا ایلیٹس لوگ ہوتے ہیں، تو ایلیٹس لوگوں کو کافی ہائی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بھی کافی ہائی ایڈوانس لیول کی ہوتی ہے. وہ مطلب اپنے چھوٹے نیشن کنٹری میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں فورن چلے جاتے ہیں پڑھنے. ان کی ڈیمانڈ کافی ہائی ہوتی ہے، تو مطلب وہاں سے وہ کچھ بن کے آتے ہیں، کیونکہ ان پہ کافی زیادہ مطلب جو پیسے ان پہ اسپینڈ کیے ہوتے ہیں ان کے والدین نے، تو مطلب وہ مطلب چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھ بھی نہیں سکتے. اور مڈل مطلب جو فیملی ہوتی ہے مڈل لیول کی، وہ کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں. مطلب کئی چھوٹے اسکول میں بھی ہو تو انہیں مطلب اگر کوئی بھی چھوٹے اسکول میں ایڈمیشن ملتا ہے تو وہ خوشی خوشی وہ آ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ سائز کی اگر ہم بات کریں، فیملی کی سائز کی اگر ہم بات کریں کہ جتنی بڑی فیملی ہوگی تو وہاں لوگ بھی اتنے زیادہ ہوں گے اور کمانے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. اور کچھ ہوں گے جو مطلب چھوٹی فیملی ہوگی تو ان کی سیونگ بھی زیادہ ہوگی. جو بڑی فیملی ہوتی ہے ان میں سیونگ بھی انہیں نہیں ملتی، ان میں کنزیومنگ مطلب زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہے، تو انہیں سیو کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. سیف وہ نہیں کر سکتے اپنے پیسوں کو تاکہ انہیں وہ فیوچر میں کام آ سکے. لیکن جو چھوٹی چھوٹی فیملی ہوتی ہے ان کے لیے مطلب ان کے پاس ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ مطلب وہ اپنے فیملی کے لیے فیوچر انکم بھی سیو کر سکتے ہو. کہ مطلب کبھی اگر بعد میں انہیں ایمرجنسی کی ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ایمرجنسی میں، یا کبھی خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، یا کبھی مطلب آگے جو ان کی بچوں کی شادیاں ہوتی ہے یا کچھ، ان کے پاس فیوچر انکم ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت ان پیسوں کو یوز کر سکتے ہیں. اور یہ کافی ریشنل لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی فیملیوں میں ان کے پاس ہی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، وہ مطلب سیو کر سکتے ہیں اپنی منی کو. تو کنزمپشن فنکشن کی اگر ہم شارٹلی بات کریں تو مطلب ریلیشن شپ بٹوین کنزیومر اسپینڈنگ اینڈ ڈسپوزیبل انکم، کہ کنزیومر کتنا اسپینڈ کرتا ہے اپنے ڈسپوزیبل انکم میں. کیا اس ڈسپوزیبل انکم میں وہ اپنے لیے بات کے مطلب فیوچر انکم کو بھی سیو کرتا ہے، مطلب وہ سیونگ بھی کرتا ہے اپنے ڈسپوزیبل انکم سے، یا مطلب وہ سارا کا سارا کنزیومنگ میں مطلب اپنے پیسے دے رہتا ہے، کنزیوم کرتا ہے چیزوں کو، ان کے پاس فیوچر انکم نہیں بچتا. تو یہ مطلب فیملی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب بڑی ہے چھوٹی ہے، تو اسے کنزمپشن فنکشن کہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مطلب اگر کوئی بڑی فیملی ہو، مطلب 30-40 لوگ ہو، اور مطلب گھر کی سیلری 2 لاکھ ہو، تو مطلب وہ گزارا بہت مشکلوں سے ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کی اگر ہم بات کریں تو انفلیشن اتنا ہائی لیول تک پہنچ چکا ہے، اتنا ایڈوانس لیول تک، ایکسٹریم لیول تک پہنچ چکا ہے کہ مطلب 2 لاکھ تو کیا، آج کل 4 لاکھ میں بھی مطلب 30-40 افراد کا رہنا مطلب مشکل ہوتا ہے، کہ مطلب ان کے لیے ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. اگر اب ہم یہی 2 لاکھ کی بات کریں، اگر کوئی چھوٹی فیملی ہو، 5-6 بندے ہو، تو وہ مطلب ان پیسوں میں سے، ان 2 لاکھ میں سے اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں، اور ان 2 لاکھ میں وہ اپنے لیے فیوچر انکم کے لیے بھی کچھ رکھ سکتے ہیں، وہ سیف بھی کر سکتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے. لیکن جو بڑی فیملی ہوتی ہے جہاں 30-40 افراد ہوتے ہیں، وہ 2 لاکھ میں سیونگ تو کیا، وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ مطلب جو ہماری کنزمپشن فنکشن ہوتا ہے وہ ہماری انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیول آف انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا، یہ بالکل ٹھیک ہوگا. کیونکہ اگر ہم کوئی چیز کنزیوم کریں گے، کنزمپشن اگر ہم کریں گے، تو اس کے لیے ہماری لیول آف انکم بھی تو ہونی چاہیے، کہ مطلب ہماری جو انکم ہے وہ زیادہ ہائی ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، تو ہم اسی کے مطابق کنزیومنگ کریں گے، اسی کے مطابق ہم انہیں خرچ کریں گے. کیونکہ اگر ہمارے پاس ہماری جو انکم ہوگی وہ زیادہ ہوگی، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، تو ہم اتنا ہی زیادہ کنزیومنگ بھی کر سکیں گے نا. اور اگر ہماری انکم لو ہوگی، ہمارے پاس منی کم ہوگی، تو ہم زیادہ تر پھر کنزیومنگ بھی نہیں کر سکتے.
तो लोगों के ज़रूरियात में या तो लोगों को कुछ गुड्स चाहिए होंगे, खाने पीने की चीज़ें चाहिए होंगी, या लोगों को मतलब लोगों को सर्विसेज चाहिए होंगी कि मतलब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, कोई बीमारी आ गई तो मतलब उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, या उसके बाद उन्हें मतलब खाने के लिए आटे की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब इन दो चीज़ों पे मतलब कंज्यूमिंग होती है, या तो गुड्स के लिए होती है या सर्विसेज के लिए होती है। तो मतलब ये भी हाउस होल्ड या फैमिली ही करती है अपने मतलब बच्चों पे या अपने आप पे। तो इसके लिए कंजम्पशन फंक्शन डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ इनकम पे। तो अभी हम मतलब कंजम्पशन फंक्शन की हिस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं कि मतलब 1936 में जॉन मेयार्ड कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कि क्रिएटर भी है, जो कि जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को इस्टेब्लिश किया था 1930 में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। तो आगे 1936 में उन्हें ये मतलब ज़रूरत पड़ी कि मतलब नेशन को और डेवलप करने के लिए उन्हें कंजम्पशन फंक्शन की ज़रूरत है। तो उन्होंने कंजम्पशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया 1936 में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन में है या उसके अलावा कहीं भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक समझना है, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कमेंट दें मुझे, ताकि मैं उस कमेंट तक मतलब जल्द से जल्द पहुंच सकूं और आप तक आपकी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।